ہوا ہوں تجدید دین کے لیے. جو میری بات نہیں مانے گا وہ اللہ رسول کا انکار کرے گا. جی بالکل ظاہر ہے، نبیوں کی بات ماننا ضروری ہے، نبیوں کے علاوہ تو کسی بھائی کی بات نبی وہ دیکھیں نا، میں آپ کو کسی سے بتا رہا ہوں، مرزا صاحب خود کہہ رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی کا نام دینے سے اس کی کثر شان ہے. ہاں ذلی بروزی طور پر انہوں نے اپنے آپ کو کہا ہے مجدد کی حیثیت سے، وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ میں خدا کا ذلی اور بروزی طور پر نبی ہوں. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. السلام علیکم سینی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شہزاد خرم صاحب، کیا حال ہے؟ طبیعت کس طرح ہیں؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. اچھا، یہ باتیں جو ہو رہی ہیں جتنی بھی، یہ کچھ میں نے سنی ہے ابھی، یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ کا یعنی دعویٰ کیا ہے. یہی ہے نا کہ دعویٰ آپ کا اور الہام جو آپ پہ ہوتے ہیں ان کا معیار کیا ہے؟ نہیں، کیا یہ بات ہو رہی ان کا معیار چیک کرنے کا ہمیں کیا اختیار ہے؟ وہ تو وہی بہتر جانتے ہیں. بات صرف ہو رہی ہے کہ انہوں نے ان کے ملفوظات یا ان کے تحریرات میں کیا لکھا ہے خاص حوالے سے، کہ انہوں نے اپنے مقام کو کیسے بیان کیا ہے. وہ چوہان صاحب نے پڑھ کے سنایا ان کی تحریر سے. اصل میں حسین صاحب یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی میں بھی ہو چکا ہے کہ آپ کے بعض ماننے والوں نے کچھ کا کچھ مطلب لیا ہے بعض باتوں کا، تو آپ نے ان کی پھر جو ہے تصحیح فرمائی ہے کہ یہ اس طرح سے باتیں نہیں ہیں، یہ اس طرح سے ہیں. یعنی آپ کے دعوے جو ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ دعویٰ آپ کا کیا ہونے کا ہے، کہ کیا آپ امت میں جو ہے ایک مقام رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں. تو یہ انہوں نے بڑا خود واضح اس فرمایا بارے میں کہ میں لکھا ہوا ہے. 14ویں صدی کا مجدد ہوں، اور مجدد کے 3 نام ہیں جو احادیث سریہ میں مذکور ہیں، حکم، مہدی اور مسیح. تو مجدد کی حیثیت سے ان کے 3 نام ہیں، حکم، مہدی اور مسیح. تو یہی ان کا دعویٰ ہے، اور کیا دعویٰ ہے اس کے علاوہ؟ جو انہوں نے خود بتانا ہے وہی ہم نے ماننا ہے. اچھا، بعض جو دوسرے غیر جماعت ہیں وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی آنے کے قائل ہیں، مسیح ان کا بھی نام ہے نا. غیر جماعت کو ہم نے کیا کرنا؟ وہ تو کافر ہے. وہ پھر مجدد مانے اپنے مسیح کو، بھائی جو مرضی مانے، ہمیں ان سے کیا؟ ہم نے تو جو مرزا صاحب نے کہا ہم نے قرآن وہ ان کو مانا. نبی اللہ کہہ رہا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں نبی اللہ انہوں نے خود بتایا ہے، اللہ نے مجھے نبی رسول مرسل کے نام سے پکارا ہے، مگر یہ حقیقی طور پر نہیں بلکہ استعارہ اور مجاز کے رنگ میں. وہ خود کہہ رہے ہیں. تو آپ پڑھیں، آپ بلکہ اپنا سر دیوار میں بھی ماریں. ایسے بھی مرزا ہوتا صاحب کی ہے بات کو آپ کہ سن کے آپ نبی اللہ کہے کہ میں نبی اللہ صرف ان معنوں میں ہوں کہ بس مجھے کہا گیا ہے اور بس اور کوئی نہیں ہے. ابھی وہ خود جو کہہ رہے ہیں ہم نے وہی ماننا ہے کہ اپنی طرف سے کچھ نکالیں. اور نبی اللہ ہوتا ہے، اور بھئی انہوں نے تو نہیں کہا، وہ تو کہہ رہے ہیں. ہوتی ہے اس کا ماننا ضروری ہوتا ہے، اس کا انکار ماننا ضروری ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے محروم کر دیتا ہے. یہ باتیں آتی ہیں کہ نہیں کوئی عقل میں؟ اور آپ کی عقل میں آ رہی ہیں کہ مرزا صاحب نے جو بات کہی ہم نے وہ ماننی ہے کہ اپنی طرف سے کچھ بنانا ہے؟ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو میری باتیں نہیں مانتا، اور میرے 3 نے یہ نام بھی ہیں، فرمایا ہے حکم، کہ مہدی جو اور میری مسیح. باتیں نہیں مانتا وہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے محروم ہو جاتا ہے. یہ بات کی ہے کہ انہوں نے نہیں کی؟ کہا ہے جو مجھے نہیں مانتا وہ اللہ رسول کا منکر ہے. تو اس کے فضلوں سے تو محروم ہے. مجدد کو جو نہیں ماننے گا وہ اللہ رسول کا منکر ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے مجدد آئے گا مرزا صاحب کے مطابق آیت استخلاف میں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہر صدی پہ مجدد آئے گا. تو جو نہیں مانے گا مجدد کو وہ اللہ تعالیٰ کا بھی انکار کرے گا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کرے گا. تو مسلمان کہاں سے رہ گیا؟ وہ کافر ہی ہوگا نا. وہ طارق صاحب، یہ غیرت جماعت کون ہے؟ غیر جماعت وہ ہیں جو مرزا صاحب کو نہیں مانتے. یعنی سب غیرت جماعت کافر ہیں؟ ہاں جی بالکل، جو مرزا صاحب کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، پکا کافر، دائرہ اسلام سے خارج، چاہے اس نے ان کا نام بھی نہیں سنا ہوگا. یعنی موراکو سے لے کے انڈونیشیا تک. بھئی آپ کچھ اور بھی شامل کرنے، چاند پہ اگر آبادی ہے وہ بھی کافر ہی ہوں گے سارے.
सब के सब काफिर हैं और सब काफर हैं सवाए वो जो मिर्जा साहब को मानते हैं। शॉकिंग। एक दिन तो शॉकिंग होना ही था ना आखिर। वैसे हुजूर ने ये भी तो फरमाया कि मेरे आने से एक बात तो बड़ी वाज़ेह होगी कि जो लोग इनकार करते थे कि अल्लाह ताला अब इस दुनिया में किसी से नहीं मिलता और वह अपना कुर्ब नहीं देता, तो ये मेरे ज़रिए से वाज़ेह हो गया है कि अल्लाह ताला अब भी अपना कुर्ब जो है अता करता है उन लोगों को जो तकवा इख्तियार करते हैं, जो नेकी सिर्फ मिर्जा इख्तियार साहब के करते आने हैं। से नहीं वादे हुआ। मिर्जा साहब ने कहा मैं 13वां खलीफा हूँ, यानी 12 उनसे पहले गुजर चुके हैं। सबके आने से यही होता है, हर सदी पे जो मुजद्दद आता है हाँ उससे हाँ यही जाहिर होता है कि अल्लाह ताला भी जिंदा है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक जिंदा नबी है और इस्लाम नहीं भी तो एक जो जिंदा बाज मजहब है। इनकारी हैं कि अल्लाह ताला अब अपना कुर्ब अता नहीं करता किसी को भी सिवाय आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिनको मैंने खुदा तो ताला किसी का को नहीं कुर्ब सुना, मिला। और उनके मैंने तो बाद किसी जो को नहीं है सुना जिसने ये वो बात सिर्फ कही है। इतना ही अपनी तरफ है से आप कह रहे हैं। कि आप अपने तौर पे जो और भाई पंजगाना किसने नमाज ये पढ़े बात कही मुसलमान है रहे। कि अल्लाह ताला अब किसी को कुर्ब अता नहीं करता? किसी ने कहा है ये बात? यहाँ पे तो कोई नहीं किसी ने कहा ये बात, अपनी तरफ से ही आप लगा रहे हैं। मिर्जा महमूद साहब ने भी एक फर्जी खत पढ़ के कह दिया कि वो मसीह मौत वली अल्लाह थे, वो कभी कभी जना किया करते थे पर ये खलीफा रोज जना करता है। ये फर्जी बातें ना किया करें, असल बात जो है वो बयान किया करें। अल्लाह ताला के कुर्ब की क्या वैसे अलामात क्या होती हैं, क्या जी ज़ाहिर मिर्जा होता है साहब ने ये बताया कि मुकालमा मुखातबा इलाहिया का सिलसिला क़यामत तक जारी है और वो फैज़ मोहम्मदी से जारी है, और जिसको कसरत मुकालमा मुखातबा इलाहिया मिले और मामूर हो जाए तो वो सदी के सर पे मुजद्दद होता है वो, और उसका जो मुनकिर होता है वो अल्लाह रसूल का मुनकिर है। तो बैठे हुए हैं या बाहर जो हैं वो क्या सब के सब मानते हैं कि मुकालमा मुखातबा जारी है और अच्छा, तो जारी हो मैंने सकता है? उनका ठेका लिया है? मैं तो भी मसीह मौत की बात कर रहा हूँ। फिर क्यों वो कोई कहते नहीं हैं कि वो मानता तो सब मैंने कुर्ब उसका इलाही क्या को करूं? मानते हैं? हमारे लिए वो काफर हैं, वो अल्लाह नहीं ताला के मानते तो वो कुर्ब को काफर हैं। मानते हैं सब फिर? तो भाई मुझे क्या पता, मैं अपना कोई मैंने ये कोई ओपिनियन यहाँ पे लिया, मैंने सबसे मेरा एक एक ख्याल बंदे है के घर इसका फोन ये करके तो बड़ी आप सादा सी मानते कि नहीं? बात है। कुरान करीम में लिखा है कि नानो अकरबो इलैहि मिन हब्लिल वरीद। वाह, बिल्कुल सुभान किसी अल्लाह। किसी को उसके करीब जाने की जरूरत नहीं करंट लगवाने की। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि मैं हब्ल वरीद से भी करीब हूँ। तो जब बिल्कुल अल्लाह ताला कह रहे तो उसी को मान ले, सारे करीब हुआ। मगर उसी कुरान करीम में अल्लाह ताला ने औलियाउल्लाह भी तो फरमाया है कि मेरे दोस्त औलियाउल्लाह जी जो अल्लाह ताला के दोस्त हैं या उन पर कभी खौफ तारी नहीं होता और या ना बिल्कुल वो गमगीन होते हैं। ऐसा ही है, और ऐसा ही कुरान करीम में कम से कम 100 ला हवालों के खौफ साथ नहीं। ऐसी तो इसमें आयात इनकार हुसैनी साहब किसको है? मौजूद और हैं। जो इसके बात आप कह मुतालिक रहे हैं किसी ने कोई मैं आपसे वो कहा है कि बता ऐसा देता नहीं हूँ है? हम कि ला हुसैनी साहब साहब कुरान ला करीम में कम खौफ से कम 100 बनाओ आयात जो मैंने ऐसी जो पढ़ी बात हैं ये बात जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि शहजाद साहब जी शहजाद जी साहब एक मिनट। बात ये है, आप कहते हैं कि जो अल्लाह ताला के औलिया होते हैं ना, अला इन्ना औलिया अल्लाह है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जो अल्लाह ताला फरमाता है जो मेरे वली हैं उनको ना खौफ है ना हुज़न है। तो यही लिखा हुआ है, हम तो वहां से ही मान रहे थे। हाँ, जब आपने पढ़ मान के गए। सुनाया तो भी हमने मान लिया। तो अब आप दोबारा समझाएंगे कि नहीं तुम चूंकि मानते हो इसलिए मैं तुम्हें दोबारा समझाऊंगा, यही बात। यानी कोई इनकार ही नहीं कर रहा उस चीज का, तो आप इनकार कहें है नहीं ही नहीं मैंने ऐसे ही समझाना है। है। जी जी नहीं वो कोई इनकार कह तो रहे कर कि रहे जी हैं। ये जारी है सिलसिला। कौन इनकार? अक्सरियत जो मुसलमानों की है वो ये कहती है ओए कि अल्लाह होए। ताला अब कलाम नहीं करता, जो ये कहे देखें कि मुझसे अभी कलाम आप कुछ करता और है। कह रहे थे, आप कुछ और, अब आ गई कलाम वाली, अब वो उस पे आ जाते हैं। हाँ तो वो अल्लाह औलियाउल्लाह का क्या वो मुकाम है? ठहर जाना अगर भाई, एक ठहर दोस्त ओ दूसरे भाई, दोस्त से कलाम ही नहीं कर ओ सकता तो वो ठहर क्या अल्लाह, मुकाम है फिर उस ओ दोस्त भाई, का? भाई हम चलो तो कह चलो रहे हैं मुकालमा मुखातबा इलाहिया जारी है, आप जबरदस्ती कह रहे हैं नहीं अब इसको आगे टेस्टिंग कर लेते हैं ना आपके साथ। आप क्या कहते हैं कि मुकालमा मुखातबा इलाहिया अब भी जारी है, ये कहते हैं आप? या तो ये पहले मेरे जारी जारी था? करने से तो नहीं होता, ये तो हमेशा से जारी है, हमेशा ओ जारी भाई रहेगा ये किसी तरफ जब तो तक लगने दें, इंसान जिंदा इस जमीन पर मौजूद किसी है। तरफ हुसैनी तो लगने साहब दें शहजाद साहब, किसी तरफ तो ना करें इस तरह। आप क्या दावेदार हैं कि इस वक्त भी मुकालमा मुखातबा इलाहिया जारी है या नहीं जारी? क्या कहते हैं आप? बिल्कुल जारी है। ठीक हो गया। हम भी कहते हैं आज जारी है। अब मुकालमा मुखातबा इलाहिया अगर जारी है इस वक्त,
تو کون بندہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ مکالمہ فرما رہا ہے اور مخاطبہ فرما رہا ہے اس وقت؟ کون ہے بندہ؟ اس میں تو اول نمبر پہ عبدالغفار جبا، حضرت خلیفۃ مسیح خامس ہیں، حضرت خلیفۃ ان سے اللہ تعالیٰ نے جو کلام فرمایا اس کے کوئی نمونے تو 2-3 سنائیں۔ وہ آپ نے کئی دفعہ اپنی مجالس میں بیان کیا ہے۔ بتائیں کیا کلام ہے وہ؟ جی کلام سنائیں۔ ہاں، وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے ایک دفعہ دعا کی کثرت سے کہ یہ جو سختی کی جاتی ہے احمدیوں پر، تو یہ اللہ تعالیٰ کب یہ دن بدلیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے باقاعدہ حضور سے۔ کیا کلام کیا؟ وہ کلام لفظوں میں ہے یا کلام اشاروں میں ہے؟ کس طرح کا کلام ہے وہ؟ سن لیں نا، بے شک ریکارڈنگ اس کی موجود ہے بھائی، دیکھیں حضور نے فرمایا، وہ سن تو لیں ذرا حسینی صاحب، کیا ہو گیا؟ سن لی یہ بات، اب ان سے جو کلام کیا اس کا نمونہ سنا دیں ہمیں۔ جی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر یہ تمام احمدی یہ 3 دن تک دعا کریں جس طرح کے دعا کی تھی یونس علیہ السلام کی قوم نے، تو یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ احمدی 3 دن تک دعا کرے، جیسے یونس کے نبی نے دعا کی۔ بالکل وہی یہ مطلوع ہے یہ نہیں، یہ واقعی وہی ہے، یہ انہوں نے کہا کہ یہ وہی ہوئی ہے۔ ہاں حضور نے فرمایا، میرا نہیں خیال، آپ کئی دوبارہ چیک کر مقامات لیں، پہ اس طرح نہ اپنی کریں۔ وہی ظاہر کی ہے، اللہ تعالیٰ کی مگر طرف یہ نہیں منسوخ بتایا نہ کریں۔ کہ یعنی یہ آپ اگر کہتے ہیں کہ وہ میں مکمل عرض جو کر رہا کتابی ہوں صورت کہ میں ہو۔ جو میں آپ کے سامنے آپ کی جماعت سے نمونہ پیش کرتا ہوں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا ہے الیس اللہ بکافن عبدہ، یہ لفظ عربی میں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ یہ بریکٹ میں ہے دونوں باتیں کاماز میں، کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو انہوں نے سنا ہے۔ اس میں نمونہ کلام میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ اردو میں آ گیا۔ فارسی میں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بخرام کے وقت تو نزدیک رسید و پائے محمدیاں بر منار بلند ترمو کو مفتاد۔ یہ فارسی میں فرمایا۔ اس طرح اس کو نمونہ کلام کہتے ہیں کہ ایگزیکٹلی لفظ یہ اللہ پاک کا اپنا کلام ہے، اس نے بیان فرمایا۔ تو ایسا کلام اگر مرزا مسرور احمد صاحب کو ملا ہے تو وہ پڑھ کے سنائیں۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں کر رہے، آپ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کلام کیا تو اگر کیا تو پڑھ کے سنائیں۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کے مشتاق ہیں۔ جی میں کہہ رہا ہوں ہم تو مشتاق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنیں۔ جی وہ محفل وہ لینے گئے ہیں ایگزیکٹ لفظ الفاظ ہاں تو لفظ میرے کہنے سے کیا ہونا ہے، یہ یوٹیوب پہ موجود ہے، وہ سننے خود، میں یہی تو بار بار عرض کر رہا ہوں۔ یعنی آپ کو نہیں پتا وہ الفاظ گواہی دے کون کر سے ہیں، فرمایا آپ ہے کہتے کہ ہیں مجھ سے، یوٹیوب پہ سنیں۔ جی آپ کو الفاظ کا نہیں پتا، یوٹیوب پہ سننا پڑے گا ہم کو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بھئی آپ کو نہیں پتا کون سے الفاظ ہیں وہ؟ تو یہی تو الفاظ ہیں جو میں نے ابھی پہلے دہرائے ہیں، 2 کیا دفعہ ہے؟ تو دہرا بتائیں، چکا ہوں۔ دہرائیں۔ یہ دیکھیں کتنے مشتاق ہیں، یعنی یہ وہی کے کہ الفاظ ہمیں ہیں جو جو ہے آپ بتا رہے خدا تعالیٰ کا کلام سنایا جائے، مگر سن بھی لیں تو پھر کہتے ہیں وہ جو ہے ہم کچھ اور بھئی سننا آپ سے چاہتے ہیں۔ پوچھا ہے کیا یہ وہی کے الفاظ ہیں؟ ہاں یہ تو وہی ان کے کا الفاظ ہیں، خیال وہی ہے۔ تو میں بتا رہا ہوں۔ ہاں تو بتائیں وہی کے الفاظ کیا ہیں؟ جی سب بتا تو دیا ہے کہ دعا قبول ہو سکتی ہے اگر سب احمدی یہ دعا کریں تو یہ معاملات جو ہیں، یہ سختی کے جو حالات جو ہیں جماعت احمدیہ فیس کر رہی ہے، تو یہ تو امن کے طرف لے جانے والے ہیں۔ یعنی یہ جو اگر یہ 22 سال بدلیں گے، میں یہ ان کے ساتھ مکالمہ ہوا ہے، 22 سال میں یہ ایک بے مکالمہ ان کے شمار ساتھ ہوا ہے کہ اگر وہ اب اس الفاظ بے شمار ظاہر ہوا نہیں ہے۔ کرتے، وہ علیحدہ اچھا بات ہے، مگر ہمیں یقین ہے، یعنی ان کے ساتھ ہم ہوتا ایمان رہتا ہے، وہ رکھتے ہیں بیان اس نہیں بات پہ کرتے، کہ بے شمار مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، دن رات اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے۔ یعنی ہوتا رہتا ہے، وہ اس کو بیان نہیں کرتے، وہ خفیہ رکھا ہوا انہوں نے۔ تو کیوں بیان کریں؟ ایک بات قرآن کریم کی صورت میں واضح ہو چکی ہے، حجت تمام ہو چکی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام موجود ہے، پھر تقاضا کریں کہ جی اب ہم نئے بات کلام مسیح موعود وہ کی تو صرف ختم ہو گئی، اپنی زبان انہوں نے کی تو بتایا دلچسپی کے کلام لیے ہے، اور آپ کچھ کہہ رہے نہیں ہے ہیں اس کے مسیح علاوہ۔ موعود کا کلام موجود ہے، اس وجہ سے مرزا مسرور بھی وہی والا کلام ان کا ہے۔
نہیں حضور نے تو بارہا فرمایا ہے اپنی مجالس میں بھی اور کہ بھائی مجھے کیا خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے؟ یہ وہی تو بتایا آپ ہے، سے یہ پوچھا ہے، بتایا کون ہے، سی وحی ان اور کے یہ اوپر ساری ہوئی ہے؟ موجود ہیں. میں یہی تو آپ موجود ہے. یاد دلا یار رہا ہوں تم کہ ذرا ہمیشہ سنیں ایسے کبھی. بات کرتے ہو، فلانی کتاب پڑھ لیں، فلانا پروگرام دیکھ لیں. بھیا آپ سے پوچھا ہے وہ کون سے معین الفاظ ہے، بتا دیں. وہ پروگرام جا کے دیکھیں. اب دعویٰ آپ کر رہے ہیں. ہاں کچھ محنت تو کرنی پڑے گی. اچھا، یعنی آپ نے صرف دعویٰ کرنا ہے، محنت تے سانو مزدوری تے لانا. کیا بات ہے تہاڈی. وہ تے ڈبا پیر نے بھی کیا سی کہ 10 روپے پاؤ گے تو صبح ڈبل ہو جان گے، لیکن کالے باندر کا خیال نہیں آنا چاہیے. مگر اس طرح تو نہیں نہ ہو سکتا کہ جس طرح وہ آپ پیر کے تو خلیفہ نے دعویٰ بھی کرتے یہی ہیں بات کہی ہے کہ قلم میرے کہ حکم سے اگر نکلتا ہے. ساری جماعت یہ کرے، ایک بھی بندہ باہر نہیں ہونا چاہیے، تو ظاہر ہے وہ یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. یہی ہوگا کوئی نہ کوئی بندہ باہر رہ گیا ہے. یہ ڈبا پیر والی بات ہے نا کہ کالے باندر کا خیال نہیں آنا چاہیے، ورنہ ڈبل نہیں ہوگا. یہی بات زاہد صاحب جو ہے نا، حضرت زاہد علیہ السلام، جو جنہوں نے جرمنی میں دعویٰ کیا، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر میں چاہوں، میرے خدا نے مجھے کہا ہے کہ اگر میں چاہوں تو اے زاہد اگر تو مجھے کہے تو میں فرینکفرٹ کے سب سے اونچے پہاڑ پر جلوہ گر ہو جاؤں گا. تو میں نے کہا جی پھر آپ کہیں ہم بھی ان کو دیکھ لیں گے. کہتے نہیں، ان کو دیکھے گا وہی جو مجھ پر سچا ایمان لائے ہے. وہ میں دکھایا نہیں نا انہوں نے. وہ کہتے نہیں، پہلے مجھ پر ایمان لاؤ پھر خدا نظر آئے گا. تو یہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ان کو بتایا گیا کہ ایک بھی بندہ باہر نہیں ہونا چاہیے. ایک بندہ کوئی کسی کام گیا ہوا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ پوری نہیں نہ ہوگی بات. تو اس کا مطلب وہ کبھی بھی پوری نہیں ہوگی. کوئی نہ کوئی بندہ کوئی نہ کوئی کام گیا ہی ہوگا کہیں. یہی تو چوہان صاحب ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم کے مقابلے میں جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں ان کا بس اسی طرح کا کلام ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. اصل میں نا جب انہوں نے یہ بات کہی ہے نا، جس کی ویڈیو ہے، اس میں ان کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کئی بار بتایا ہے، لیکن اس سے مراد ان کی یہ نہیں تھی کہ اللہ کا کلام مجھ پہ نازل ہوا ہے یا وحی ہے یا اس کے کوئی معین الفاظ ہیں. وہ بات کرتے ہوئے ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی ہے، سلپ ہو گئی ہے. اس کو شہزاد صاحب نے سمجھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا. اتنی بات. ان کو غلطی لگی ہے مطلب شہزاد صاحب کو. یہ زاہد صاحب کی بات کر رہے ہیں عمر بھی؟ نہیں، مرزا مسرور صاحب کی بات کر رہا ہوں. بہرحال حضور سے کسی نے کھلے عام بھی محفل میں یہ سوال کیا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ آپ سے کلام کرتا ہے، تو حضور نے کہا ہاں کلام کرتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے. تو یہ بڑی واضح خلفاء کے. حضرت خلیفہ مسیح رابع سے بھی کسی نے پوچھا تھا تو وہ آپ نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام کرتا ہے. اور انہوں نے کہا تھا مجھے 1.5 الہام ہوا ہے. خلیفہ رابع نے یہ کہا تھا، میں نے خود سنا ہوا ہے. بالکل جھوٹ، بالکل جھوٹ بولا ہے. الہام. جھوٹ مرزا بولا طاہر نے ہے. جھوٹ بولا ہے. اگر مرزا بندے طاہر کو نے یہ جھوٹ بولا ہے. کوئی الہام نہیں ہوا اس کو. میں کہہ رہے ہیں کہ اگر بندے کو یہ یقین ہو کہ میرے ساتھ خدا کلام کر رہا ہے، تو مرزا صاحب تو سرانے کاپی پینسل رکھ کے سوتے تھے. بلکہ کہتے تھے جگا دینا مجھے جب جیسے الہام ہی ہوگا. الہام ہوتا تھا اٹھ کے لکھ لیتے تھے بھی خدا کا کلام ہے، ضائع نہ ہو جائے. انہوں نے کوئی بنائی ہے ایسی ڈائری، کوئی کتاب، کوئی اخبار کسی میں کوئی کلام چھاپا ہے؟ کبھی بھی نہیں چھاپا. کبھی بھی نہیں چھاپا. ہاں اگر آپ کہیں بشیر الدین محمود احمد صاحب، تو وہ ایسی باتیں کرتے رہے ہیں، بلکہ انہوں نے تو کہا ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں نا، کاف، ہا، یا، عین، صاد، اس میں میرا ذکر ہے. انہوں نے کہا تھا مجھے الہام ہوا ہے کہ میری موت بہت حسین ہوگی. تو 10 سال ایڑیاں رگڑتے گئے بیچارے، موت ان کی حسین کوئی بھی نہیں ہوئی. ہاں ان کے الہامات ہیں ایسے جن کے معین الفاظ ہیں. لسٹ بھی ہیں ان کے الہامات. علیحدہ سے کوئی بک نہیں ہے، لیکن ان کے خطبات وغیرہ میں ہیں بس. کبھی میرے خیال سے اس طرح کی کوئی ایکسرسائز کرنی چاہیے کہ اس
جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ خدا کا کلام ہے، اس کا اور جو ہمارے پاس خدا کا کلام موجود ہے قرآن پاک کا، اس کا کبھی تقابلی جائزہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کس معیار پہ بنا کرتا ہے ان کا کلام۔ کریں تو قابل جائزہ، پڑھیں قرآن کی کوئی آیت، بالکل بالکل۔ پڑھیں ہیں ایک آیت۔ جی میں پڑھتا ہوں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہاں مرزا صاحب کا میں آپ پڑھ لوں۔ کوالٹی نہیں، اس طرح نہیں، ایک منٹ ذرا، ہم کوالٹی کا مقابلہ نہیں کرا رہے، ہم کوانٹٹی کی بات کر رہے ہیں یا ایگزسٹنس کی بات کر رہے ہیں کہ واقعی انعام ہوا بھی ہے یا نہیں۔ اگر انعام ہو تو وہ معین الفاظ میں ہوتا ہے، اگر الفاظ ہی نہ ہو تو کس چیز کو انعام کہیں گے؟ لیکن حسینی صاحب ہم اس کی انہیرٹ جو کوالٹی ہے، اس کی انہیرنٹ کوالٹی ہے اس میں کلام کی، وہ دیکھ کے جج کر سکتے ہیں نا کیا ہے یہ کلام کس معیار کا ہے۔ یار اگر وہ میں ایک کہہ رہا ہوں کلام اگر لفظ کلام کے موجود نہ ہو تو اس کو کلام کہہ سکتے ہیں آپ؟ حسینی صاحب یہاں پہ تو موجود ہے نا پھر وہی وہ۔ بات یار، میں تو آپ سے السلام علیکم ہی کر سکتا ہوں۔ میں آپ کہہ رہا ہوں کہ کوئی آدمی السلام کہتا علیکم۔ ہے کلام ہوا ہے، میں پوچھتا ہوں کلام کے کیا لفظ ہیں، وہ لفظ نہیں بتا سکتا، تو جو لفظ نہیں بتا سکتا اس کا کسی کلام سے موازنہ ہو سکتا ہے؟ جو چیز موجود ہی نہیں اس کا موجود چیز سے موازنہ ہو سکتا ہے؟ جی ہم لوگ تو مرزا صاحب کے کلام کی بات پھر کر وہی رہے ہیں جو ان کا الہامی کلام ہے، وہ تو موجود ہے بھائی نا۔ ہم ابھی یہ بات کر رہے تھے، ہم اس بات سے چلے تھے کہ کیا آج کل بھی مکالمہ مخاطبہ الہیہ جاری ہے؟ تو ایک آدمی جواب دیتا ہے کہ ہاں جاری ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر جاری ہے تو کس سے جاری ہے؟ وہ کہتے ہیں سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الثالث خامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز سے۔ بہت اچھی بات ہے۔ کیا کلام ہوا ہے ان کو کلام اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر 3 دن تک جماعت رو رو کر دعا کرے تو موجودہ مصائب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کیا یہی معین الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کا، یہ کلام ہے؟ انہوں نے کہا ہے، میرا نہیں خیال انہوں نے، یہ ایک ان کے اپنے الفاظ میں ایک بات ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا اس کے مقابلے میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہوتا ہے وہ معین طور پہ لفظ بعض دفعہ تھوڑے ہوتے ہیں، بعض دفعہ زیادہ ہوتے ہیں۔ ہم ابھی نمونہ کلام کی بات کر رہے ہیں، ابھی ہم اس کو کسی اور کلام کے ساتھ موازنہ، اور نہ ہی ہمارے بس میں ہے کہ ہم اس طرح کر سکیں۔ جو بھی کوئی کہتا ہے اس کی مرضی، جو کہہ رہا ہے۔ بالکل۔ تو جب ہم نے یہ تلاش کیا تو ہمیں معین کلام مرزا مسرور احمد صاحب کا نہیں ملا۔ اب اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ 3 دن تک ساری جماعت رو رو کے دعا کرے، تو آپ کو پتہ ہے کہ جماعت کا نظام بڑا منظم ہے۔ جماعت اگر خلیفہ وقت آج کوئی بات کہے تو وہ اسی لمحے ملتان میں بھی پہنچ جائے گی، سان فرانسسکو میں بھی پہنچ جائے گی، بیلجیم میں بھی پہنچ جائے گی، اور سسکٹون میں بھی پہنچ جائے گی، کیونکہ وہ مربوط ہے نا۔ ہر جگہ ہر ملک کا امیر ہے، ہر جماعت کا ایک صدر ہے، جماعت کو مختلف شعبوں میں عمروں کے حساب سے تقسیم کر کے قائد خدا ملائم دیا، زعیم انصار اللہ ہے، لجنہ کے لیے صدر لجنہ ہے، بچوں کے لیے سیکٹری اطفال ہے، تو وہ سارے عہدے بنے ہوئے ہیں۔ تو اگر وہ یہ پیغام دینا چاہیں کہ منگل کے دن سارے اکٹھے ہو جائیں 9 بجے، اور اس وقت سے ہم 3 دن تک دعا کریں گے، تو کیا ایسا پیغام وہ دے سکتے ہیں ساری جماعت کو؟ اس کے لیے کوئی درمیان میں تاریں ٹوٹی ہوئی تو نہیں ہیں؟ بالکل دے سکتے نہیں ہیں، ٹوٹی ہوئی، یہ پیغام دے سکتے ہیں وہ۔ بالکل دے سکتے ہیں، بالکل۔ اگر وہ یہ 3 دن تک ساری جماعت کو ایک جگہ آپس میں مربوط کر کے وہ ایم ٹی اے پہ بیٹھ جائیں اور وہ دعا شروع کر دیں، باقی لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ کر دیں، 3 دن ہو سکتی کہ نہیں؟ بالکل ہو سکتا اگر ہے۔ یہ واقعی پیغام تھا تو اس کو ایسے ہونا چاہیے نا نظام کے تحت۔ جی یہ ایسی کوئی بات کہی ہوئی اڑی ہوئی لگ رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ میری دلچسپی اس بات میں تھی، میں نے کئی دفعہ پوچھا، وہ بڑے زور سے اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسے لفظ بھی کہہ دیتے ہیں جو بے ادبی کے ہیں، وہ نہیں کہنے چاہیے، جو نہ بولنے والے اور نہ سننے والوں کے لیے لفظ ہیں وہ والے کہہ دیتے ہیں۔ اس کے کہنے کی بجائے یہ ٹھیک ہے مثبت طور پہ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، اور اگر جو کہتا ہے اب بھی فرماتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں کس سے فرماتا ہے؟
جس سے فرماتا ہے اس کا نام بتا دو اور پھر نمونہ کلام بتا دو. جب یہاں بات پہنچتی ہے تو پھر وہ تھوڑا سا جس طرح شکی سا ویل پوری طرح قابل کسے نہ ہوں تو وہ تھوڑا سا لڑکھڑا رہا ہوتا ہے گاڑی کا، اور چاروں ہی اگر لڑکھڑا رہے ہوں تو پھر اندازہ لگائیں گاڑی کی کیا حالت ہوتی ہوگی، ٹرک کی. تو اس طرح کی کیفیت ہو جائے. ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں. ابھی ہم یہ نہیں کر رہے کہ ہم کو تمسخر کریں کسی کلام کا پڑھ کے کہ یہ دیکھو کیسا کہ جو بھی ہے معین کلام بتا دیں کیا ہے. اگر یہ معین آپ کی یہ دلیل بڑی مضبوط ہے جو آپ نے یہ بیان کی ہے کہ اگر مرزا مسرور صاحب اس کو واقعی سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی الہام ہوا ہے تو ان کو تو اس پہ فوری عمل کرنا چاہیے، اور ایسا ممکن بھی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے جماعت کے لیے. بالکل یہ ہے. ویسے بات تو آگے بڑھ گئی تھی. ہم لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ میں ایگری کرتا ہوں آپ کی بات سے کہ وہ مرزا مسرور صاحب کا ہو سکتا ہے کہ ان کا کلام اویلیبل نہ ہو، لیکن جس کا اویلیبل ہے اس کا بات یہ ہے ٹھہرے کیوں اویلیبل نہ ہو؟ کیا اخباریں کم پڑ گئی ہیں، صفحے گم گئے ہیں، کیسٹیں گم گئی ہیں، ٹوٹ گئی ہیں، سیڈیاں تباہ ہو گئی ہیں، وائس میسج ریکارڈ کرنے کا اور ویڈیو ریکارڈ کرنے کا سارا نظام تباہ ہو گیا. الاسلام.org ہیک ہو سکتا گیا ہے ہے. وہ سمجھتے ہوں کہ یہ غیر ضروری ہے، ضرورت نہیں ہے لوگوں کو نہ جاننے اس طرح نہ کریں، آپ ہمیں ڈیویٹ کر کے کہیں اور لے جانا چاہتے ہیں. بالکل. بات میں یہ ہے معذرت چاہتا ہوں سینی صاحب، میں معذرت یہ کیسے مان اللہ لیں؟ کا کلام ہو اور غیر ضروری ہو گیا، عجیب بات ہے. آج سے 5000 سال پہلے کسی پر کوئی الہام ہوا تھا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار وہ محفوظ نہیں رہا، چھاپا خانہ نہیں تھا، اخباریں نہیں تھیں، رسالے نہیں تھے، ویڈیو کا نظام نہیں تھا، آڈیو کا نظام نہیں تھا، بندوں نے محفوظ نہیں رکھا. یہ باتیں تو ہو سکتی، ساری باتیں ممکن ہیں نا. انٹرنیٹ نہیں تھا، ٹیلی فون نہیں تھا، محفوظ کرنے والی مشینیں نہیں تھی. اس وقت کسی کا کلام محفوظ کرنا کو مشکل ہے. تو نہیں ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہوں گے نا کہ یہ اس کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو. یہ آپ نے اب ایک نئی بات ٹکا دی ہے. کیوں نہیں پبلشڈ ہوا؟ یہ بات عقل والی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ابھی. یعنی کلام اللہ کا اور اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ عجیب بات کر رہے ہیں. بات بالکل صحیح کی ہے انہوں نے، بات بالکل صحیح کی ہے حسین اچھا صاحب. وہ کہتے ہیں صحیح یہی کی. جماعت احمدی پیش کر رہی ہے کہ اب کیا نئی ضرورت ہے جو یہ پہلے نہیں پوری آ رہی. وہ ذاتی سننا چاہ رہے ہیں، وہ ذاتی کلام ہے. حضرت خلیفۃ المسیح خامد سے بھی اگر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام، بے شک وہ پوری دنیا کے لیے بھی ہو، یعنی مگر اس شاید کی ہو رہا ذاتی ہو، ہمیں ضرورت نہیں ہر پتا. ایک کے لیے نہیں ہے کہ ان کو پڑھ کے سنایا جائے اور وہ ایمان بھی لائیں اور وہ اس سے ان کی تربیت ہو. یہ تربیت کے لیے پہلے سے انف کلام ہو چکا ہے، ان کے سامنے موجود ہے. اگر وہ پھر بھی اپنی اصلاح نہیں کرتے اور بھائی تو مجرم ابھی تو وہ پھر خود تم نے ہیں. کہا تھا جاری ہے، مجرموں کی کون اب اصلاح تم کر سکتا ہے اب سوائے تم اللہ کہہ تعالیٰ رہے کے؟ ہو چکا ہے، اب ضرورت ہی نہیں ہے ایک کلام کی. تو ابھی تم کہتے مکالمہ مخاطبہ الہیہ جاری ہے، اب تم کہتے ہو کہ ضرورت ہی نہیں، پہلے ہی ہو چکا ہے. لو آپ تو اگر ابھی تو تم کہہ رہے نہیں. اسپیسیفکلی السلام ہمیں کوئی علیکم شخص حسین صاحب. بتائے کہ مجھ پر قرآن اگر کوئی کی طرح کہے کی یا قرآن کی السلام قرآن جیسی علیکم. آیات اتری سنیں ہیں. شہزاد صاحب، سنیں ذرا. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. جی جٹ صاحب کی حال حسین ہے؟ صاحب میں ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣੇ ਜਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹਜ਼ਰਤ ਚੀਮਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ یا ਤੇ ਖੁਦਾ ਆਦ ਵੀ ਬੋਲਤਾ ਹੈ ٹھیک ہو گیا. وہ بھی بتا دیں گے. ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے. وہ جس وقت اگر تسی یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہن بھی کلام اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو تانوں یہ پوچھیے کہ کدے نال کرتا ہے، تو تسی وہ جواب یہ دیو کہ حضرت چیمہ صاحب علیہ السلام نال کرتا ہے. جی اور پھر تسی حضرت چیمہ صاحب علیہ السلام نو لے آو یا انہاں دا کلام تسی نمونتاً پیش کر دیو کہ یا مجیرو ہے، شاید لفظ انہاں نے مینوں بول کہن تھوڑے جے انہوں دا الہام سی زی زن زنڈ. ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ. ਵੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ. ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਰਮਨ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਵੇਰ ਜ਼ਿੰਦ ਜ਼ੰਡ. چلو جی ٹھیک ہو گیا. ہن ساڈے واسطے ذرا جرمن والی زنڈ زنڈ ہی ہویا نا، پھر دونوں چیزاں ہو گئی. انہاں دا اردو وچ بھی میرے کول محفوظ ہے. ਦੇਖੋ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ، ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ. انہاں دا کلام اردو وچ میرے کول محفوظ ہے. ਇਹਦਾ ਉਰਦੂ ਚ ਕੀ ਤਰਜਮਾ ਹੋਏਗਾ؟ ਵੀ زن زن زنڈ ڈانٹ. ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਆ. اچھا یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چیمہ صاحب ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ. اللہ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ تعالیٰ ਦੱਸ نے ਦੇ کہ دسیا ਤੁਸੀਂ ہے ਮਿੱਟੀ ہم ਹੋ. مٹی ہیں. اے سن لو، ویئر دا مطلب ہم. ਹਾਂ کا ਤੇ کلام ہے. ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ. اے سن لو،
ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੌਜ਼ ਬਿਲਾ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਗੈਰਤ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਲਾ ਮੇਰੇ ਰਹੀਮ ਮੇਰੇ ਕਿਬਰਿया मेरे अलहम्दो वसलाम इन्नका हमीद मजीद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वला सुभान अल्लाह। तकबीर अल्लाह सल्लल्लाहु बेकाफिर का अब्दुहु वल्लाहु खैरुन हाफिजुन। और हसनी भाई जी ਕੁੱਟ ਤੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। या ਇਹ ਕੂੜੇ ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੇ ਝੂਠ ਪੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? जी जी मैं हाँ जी। सुना रही ਅੱਛਾ, हाँ जी ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਔਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਰੱਖੋ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਮ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਹਿਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। नहीं भुले नहीं हो उन्होंने लिखवाया मैं ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ मैं ਹੈ। लिख के रखे अपने को ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ नो 4-5 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਪਸ਼ਤੋ, ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਕੋ ਹੋਰ 2 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦਗਾ ਅਰੋੜਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਦਗਾ ਅਰੋੜਾ। ਅਹਿਮਦ ਇਹ ਜੱਟ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਪਠਾਨ ਭਾਈ ਆਏਗਾ ਦੱਸੇਗਾ ਪਸ਼ਤੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ। ਅਹਿਮਦ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਲਾਮ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸੋ, ਹਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋ ਗਹਿਰੀ ਤਫਸੀਲ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ ਨਮੂਨਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਜੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਹਿਮਦ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਲਹਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਖਾਬਾਂ ਤੱਕ ਆਂਦਾ है जा रहे हैं, इनको हम मजाक ना समझे तो क्या समझे। हाँ जी ये जितनी बातें सुनाई जा रही हैं कि इस बंदे को ये इल्हाम हुआ, इसने ये कहा, इसने ये कहा, जी और जी उनका जब हम म्यार देखते हैं तो हमें तो मजाक ही लगता है, और तो इसमें कोई सीरियस बात तो है नहीं। कोई भी बात जो एक आदमी के लिए सीरियस होती है दूसरे के लिए मजाक हो सकती है। हाँ बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अगर सीरियस समझें तो बाकी सारी दुनिया भी सीरियस समझे, या जो दूसरे मजाक समझें वो आपके नज़दीक भी मजाक हो। तो ये हर आदमी की अपना मिजाज है, उसकी अपनी एफिलिएशन है किसी के साथ कि वो किस कलाम को सही समझती है। बिल्कुल हुसैन साहब, हमारा ये मसला है कि हमारा अल्लाह के कलाम का जो म्यार है ना वो कुरान मजीद है। तो जब हम कुरान मजीद के कई मुकाबले में लोगों के कलाम का मयार कुरान मजीद नहीं है, वो कहते हैं कुरान मजीद में मजाक कोई ना समझे तो क्या समझे बताएं। एक मिनट ठहरे ना, आपने कह दिया बड़ी खुशी से या बड़ी ताली से कि हमारे नज़दीक जो स्टैंडर्ड है वो कुरान शरीफ है। बिल्कुल ठीक है। क्या हिंदुओं के नज़दीक भी कुरान शरीफ है? उनके ऊपर कुरान शरीफ का कोई असर है कि ये इतनी बड़ी किताब है और बड़ी अच्छी है और बड़ी अच्छी बातें लिखी हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल कुरान मजीद ने जवाब दिया ना उनके लिए कि वो उस तरह का कोई कलाम पेश कर दें अगर उनके पास कोई है तो। असल में तो हसनी ये भाई बात मुकाबले में ये आप पढ़ है, रहे हैं, बात सिंपल इतनी है, क्या उनको ये बात सीरियस लगी है, अच्छी लगी है? कोई बात अच्छी लगी है उनको? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं अच्छी लगी? तो वो उसका मुकाबला करे ना, उसके मुकाबले में कोई चीज पेश कर यार दें। भाई मुकाबला क्यों करे? वो कहते हैं हमें क्या जरूरत है मुकाबला करने की, आपका दिमाग खराब है, आप फिरते रहो जो मर्जी करते रहो, हाँ हम बिल्कुल। उसको नहीं सही समझते। ये है बात, जो बात आपने पहले कही थी, आप इस बात को संजीदगी से ले रहे हैं, संजीदगी से पढ़ रहे हैं, आपका एक अकीदत का और तकदीस का ताल्लुक है हाँ और उसमें रोज अफजों इजाफा है। ठीक है बात, बिल्कुल आप कह सकते हैं, और लेकिन यही तकदीस और ये तादीब और ये अदब का सलूक हिंदुओं का या सिखों का तो नहीं है। उनके पड़ोस में भी कुरान शरीफ मौजूद होते हैं, घर होते हैं जिसमें ऊपर छती के ऊपर कुरान शरीफ रखा होता है, लेकिन उनका नहीं है। इस वजह से नहीं है कि वो इसको सही नहीं समझते। तो ये स्टैंडर्ड सिर्फ अपना करार देना कि हम सही समझते हैं तो इसलिए ये सही है, आपके लिए सही है, दूसरों के लिए सही नहीं। नहीं हुसैन साहब, मुझे ये बताएं कि क्या इस तरह हो सकता है कि अल्लाह ताला का एक कलाम जो है वो फसाहत व बलागत उसमें हो, उसमें एजाज हो, उसमें
ڈفرینٹ موضوعات بیان کیے گئے ہوں اس میں توحید پھر آپ عقیدے کی بات کر رہے ہیں، یہی بات حسینی صاحب نے بتائی دوسری ہے، طرف آپ کا ہم دیکھیں عقیدہ ہے یہ؟ تو اس میں کچھ بھی نہیں ہونا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے کلام میں بھئی دیکھیے قرآن تو خود فرما رہا ہے یُذِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا، پھر خدا تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کو جو عقل کے اندھے ہیں وہ جب پڑھتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں اس میں، اساطیر الاولین ہے بس۔ تو قرآن مجید تو خود فرما رہا ہے کہ اس کو پڑھنے والے اس طرح کے بھی ہیں جو ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اجازی کلام ہے، وہ اس کی اجاز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ چوہان صاحب آپ یہ فرمائیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے وہ اس کی کوالٹی ایک دوسرے سے ڈفرینٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں جی، بھئی وہ کوالٹی میں اللہ تعالیٰ کا عقیدے کی کلام بات ہے یہ۔ ایک ہی اللہ اسٹینڈرڈ پہ تعالیٰ ہوگا۔ کا جو کلام انجیل میں اور اس میں تھا تورات میں، اس کے نمونوں کو کمپیئر کیا کبھی آپ نے کہ وہ کلام کیسا تھا اور یہ کلام کیسا ہے؟ جی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا اور جو اس کی کلام ہے، اور ضرورت اس کی اگر وہ ضرورت کیا ہے؟ پریزروڈ ہے نہیں، اگر میں آج کر رہا ہوں یہ ساری باتیں، اس کی ضرورت کیا ہے؟ سمپل اتنی بات ہے کہ آپ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کا کلام مانتے ہیں، آپ کو حق ہے، ضرور آپ مانتے رہیں، آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں، آپ اسے زبانی یاد کرتے ہیں، آپ بچوں کو یاد کراتے ہیں، آپ اسے برکت کا باعث سمجھتے ہیں، اس کو فضیلت کا باعث سمجھتے ہیں، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں۔ کسی اور کلام کو جو کوئی کہتا ہے کہ ہمارے اوپر اترا ہے آپ اسے نہیں مانتے، یہ بھی آپ کا کہ نہ مانے اس کو۔ نیچے ایک بہت اچھا سوال انہوں نے یہ کہا ہے، یہ قابل غور ہے، کہتے ہیں جب جماعت احمدیہ ہر وقت پھٹی لگا کے بیٹھی رہتی ہے کہ نبوت جاری ہے، تو جب چیمہ صاحب آ گئے ہیں تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ دیکھیں ہم کہتے نہیں تھے کہ نبوت جاری ہے، ایک نبی آ بھی گیا ہے، تو اس کا انکار کیوں کیا جا رہا ہے پھر؟ یہ سوالیہ نشان ہے۔ اجازت دیں گے بھائی؟ جی لو اجازت، پریکٹس بات کرو۔ یہ ہے پیارے بھائی، نبی اس وقت آتا ہے جب بدعتیں ہو جائیں اور بدعتوں کو ایمان کا حصہ بنا لیا جائے، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ یہ ملک تاریخ صاحب کو جڑی تسی گل کہندے ہو، اجازت تو لے لیں، اجازت نہیں، اچھا آپ نے میری بات لمبی ہوگی، سوری میں معافی کوئی چاہتا ہوں، لمبی نہیں میں معافی چاہتا ہوں سر بھی، آپ فرمائیں، میں میری نہیں بات کچھ بھی لمبی بولنا، میں صرف تانوں ایڈ کر رہا کہ تسی جڑی گل فرما رہے ہو یہ کتھوں فرما رہے ہو، بس باقی گل جاری کرو، دیکھو اتنا میں ہسٹری سے بتا رہا ہوں، میں نام ساتھ میں لے رہا ہوں کہ ہسٹری سے پتہ چلتا ہے جب بھی کوئی نبی آیا ہے پہلے والے نبی کے پیروکاروں نے دین میں بدعتیں بنا لی ہیں، بدعتوں کو ایمان کا حصہ بنا لیا ہے، اور اچھا پھر میری بات زیادہ لمبی ہوگی، آپ کریں جی۔ یار میں کب بات کر رہا ہوں، کو بات کو انجوائے کر رہا ہوں تو اس کی تو اجازت دے دیں کہ میں بہت اچھا آپ کہہ رہے ہیں، اتنا تو مجھے روک کے انجوائے کیا نا، اور انجوائے کریں تھوڑا، جب انجوائے ہو جائے گی پھر مجھے بتائیے گا۔ یہ اصل بات یہ ہے کہ جو بدعتوں میں پڑے ہوتے ہیں وہ تو اس کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں، آپ کہہ رہے ہو لوگ بدعتوں میں ہو جاتے صحیح ہیں، نہیں سمجھ بدعتوں ہوتے، وہ والے ہی تو ٹھیک، کہتے ہوتے ہیں ہم ہی تو اصل ہیں جو دین پر قائم ہیں۔ تو میری جب بات مرزا زیادہ صاحب لمبی آئے ہوگی، تھے، میں معافی چاہتا جب ہوں جی، مرزا آپ صاحب فرمائیں۔ آئے تھے اس وقت انہوں نے کہا بدعتوں پہ پڑے ہیں، وہ مسلمان تو کہتے ہیں ہم تو بالکل ٹھیک ہیں، آپ نئے چیزیں لے کے آ رہے ہیں، ہم تو پہلے ہی اسلام کے اوپر قائم ہیں، ہمیں تو ضرورت نہیں ہے کسی بھائی نبی کے۔ یہی باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود نے کی تھی، ہم تو پہلے ہی اسلام پر ہیں، آپ کوئی نیا لے کر آئے، کیا لے کر آئے، یہی تو ہسٹری ہے۔ لیکن بات یہ ہے جب آپ تاریخ میں جائیں گے اور دیکھیں گے اور ایمانداری سے مطالعہ کریں گے کہ نبی کی ضرورت اسی وقت پیش آتی ہے جب لوگ بدعتیں میں زور پکڑ جاتے ہیں اور انہیں ایمان کا حصہ بنا لیتے ہیں، پھر نبی کی ضرورت پہ، نبی کوئی ایسے خالہ جی کا گھر ہے، شامی آ گیا، پھر ہفتے بعد مہینے بعد پھر آ گیا، 4 مہینے بعد اتھے آ گیا، اب وہ کام نہیں ہے، اب دین اسلام مکمل ہے، اب جو بھی نبی آئے گا جب امت بگڑے گی اور اس کو، ہاں یہ بات چھوٹی ہے پکی گارنٹی کی، جب جماعت احمدیہ بگڑے گی اور ان بدعتوں کو ایمان کا حصہ بنا لے گی تو پھر ایک نبی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ نبی خالہ جی کا گھر نہیں ہے بھائی، خواہ مخواہ آج کل کے جو نبی آئے ہوئے ہیں وہ اپنی نبوت منوانے آئے ہیں، اللہ کا کوئی پیغام ان کے پاس نہیں۔ میں نے خواب دیکھی تھی ریل گاڑی آ جائے گی، رات کو بارش ہو جائے گی، صبح پانی آ جائے گا، زلزلے آئیں گے، تو کہیں نہ کہیں دنیا میں زلزلہ تو آ جاتا ہے نا، گلوبل ہو گئی ہے دنیا، پتہ چل رہا ہے کہ آج فلاں جگہ میں نے کہا تھا زلزلہ آئے گا۔ یہ والے نبی ہیں جو اللہ کے دین کے نبی ہیں، اللہ کے نبی رسول ہیں، وہ اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں،
جو پہلی امت نبی کی ماننے والے بدعتوں کو ایمان کا حصہ بنا لیتے ہیں، ان کو نکالنے کے لیے اللہ کا پیغام لاتے ہیں، جس طرح مرزا صاحب لائے ہیں، قرآن کا ہی پیغام لائے۔ اب بھی جو نبی آئے گا، جب جماعت احمدیہ بگڑے گی، اگر بگڑی تو وہ نبی آئے گا اور جماعت اس کے خلاف ہوگی، جیسے آج سرکاری مسلمان جماعت کے خلاف ہے، سیم اسی طرح یہ احمدی جماعت اس کے خلاف ہوگی، اور اس کے علماء سب سے بڑے مخالف ہوں گے اس انسان کے، اس نبی رسول کے جو آئے گا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، نبی رسول قیامت تک آتے رہیں گے، اللہ کی مرضی ہے وہ بھیجے نہ بھیجے، لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فلاں آخری ہے، فلاں آخری۔ جو آخر میں آئے گا اس کے اندر بھی جرت نہیں ہے وہ یہ کہے کہ میں آخری ہوں، کیونکہ اللہ نے اسے بتانا ہی نہیں۔ اگر بتا دیا کہ قرآن کی آیتیں منسوخ ہو جائیں گی، نعوذ باللہ، کہ اگر تمہارے پاس رسول ہیں جو تم ہی میں سے ہوں، کیسے آئیں جی، یہ تو آخری آ گیا۔ کبھی بھی آخری نبی رسول بھی آ کے اعلان نہیں کرے گا کہ میں آخری ہوں۔ جزاک اللہ۔ مرزائی تو بگڑ چکی ہے، کثر خلافت کثر خباثت بن چکا ہے، آپ خود کہتے ہیں، تو اس وقت پھر ضرورت نہیں ہے سارے ہر وقت مرزائی گالیاں نکالتے ہیں۔ کوئی مرزائی خلیفہ کو ماننے کے باوجود ان کی اخلاقی حالت اتنی ناگفتہ بے ہو چکی ہے، تو یہی تو نشانی ہے کہ وہ بدعات میں پڑ چکے ہیں، روحانیت ان سے رخصت ہو چکی ہے، تو پھر ظاہر ضرورت ہے پھر اس کی۔ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ اخلاقیات اور عمالیات یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں، ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی رسول کا کام ہے پیغام پہنچا دینا، بدعتوں سے نکالنا۔ اعمال تو آپ کے اپنے وہ ہاتھ میں ہے، آپ کا نفس ہے وہ جانے، اور اللہ جانے، اور آپ جانے، اور میں جانوں، اللہ جانے۔ وہ اس طرف نبی رسولوں کا کوئی تعلق نہیں۔ نبی رسولوں کا کام ہوتا ہے پیغام پہنچانا، بس، اور کچھ نہیں۔ دوسری جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ایمانیات کے معاملے میں، جب وہ ایسے عقیدے بنا لیں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائے، بدعتیں بنا لیں، پھر نبی کی ضرورت پہ اخلاقیات میں پوری دنیا تباہ ہو جائے۔ اللہ کا پیغام موجود ہے، نفس انسان کے پاس ہے، وہ استعمال کرو اور اپنے اعمالوں کو درست کر لو۔ لیکن ایمانی طور پر جب لوگ خراب ہوتے ہیں، تباہ ہوتے ہیں، اور دین میں بدعتیں بنا لیتے ہیں، پھر ان بدعتوں کو دور کرنے کے لیے اللہ کا نبی رسول یا اللہ اپنا پیغام بھیجتا ہے۔ جزاک اللہ۔ تو انہوں نے تو بدعت بنا لی نا جماعت احمدیہ نے، کہتے ہیں خلیفہ خدا بناتا ہے، حالانکہ کمیٹی ان کی اپنی بنائی ہوئی بندے ہیں جو انہوں نے کمیٹی کے چنے ہوئے ہیں، وہ بیٹھ کے میٹنگ کرتے ہیں تو خلیفہ کو چنتے ہیں، یہ کہہ دیتے ہیں خلیفہ خدا بناتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پر اتنا بڑا جھوٹ یہ لوگ باندھتے ہیں، پھر خلیفہ کی مانتے بھی نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا ایک خلیفہ ہے لیکن اس کی مانتے بھی نہیں ہیں۔ تو ساری کی ساری ان کی برائیاں اعمال میں بھی ان کے آ چکی ہیں، اخلاقیات میں بھی آ چکی ہیں، تو ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں اب نہیں ہے ضرورت ابھی تک؟ یہ ان کی اپنی حرکات بتا رہے ہیں کہ ان میں سے روحانیت رخصت ہو چکی ہے۔ دیکھیں، آپ کی سوچ ہے، میں اس کا احترام ضرور کروں گا، لیکن اتفاق نہیں کروں گا۔ میں آپ کو بتایا ہے کہ عملی طور پر اور معاملات ہوتے ہیں، روحانی طور پر جو آپ بتا رہے ہیں روحانیت بالکل بھی نہیں ختم ہوئی۔ انہوں نے کوئی ایسا عقیدہ جو قرآن کے خلاف ہے نہیں بنایا۔ کوئی بھلے کوئی چھوٹی موٹی بات ادھر ادھر کہتے رہے۔ آپ کی بات جو آپ کو اعتراض ہے کہ وہ کہتے ہیں نبی نہیں آئے گا، کسی نے نہیں کہا نبی نہیں آئے، بلکہ خلیفہ رابع جو ایک بہت بڑے عالم تھے، اور میرا ان پر پورا ایمان ہے۔ اتنا بڑا عالم میری زندگی میں دو بندے میں نے عالم دیکھے ہیں، ایک جاوید غامدی صاحب اور ایک ہمارے خلیفہ رابع صاحب۔ میں زندگی میں ان دو بندوں کا وہ ہوں۔ بہت ساری باتوں سے میرا اختلاف ہے، وہ اور بات ہے، لیکن یہ بہت بڑے علم والے لوگ تھے، انتہا درجے میری لائف میں سمجھتا ہوں، شاید میں غلط سمجھتا ہوں، لیکن میری لائف بہت بڑے عالم ہے یہ، جنہیں عالم کہتے ہیں وہ عالم ہے، جنہیں میں مانتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا اپنا فرمان ہے کہ نبی رسول اللہ 100 بھیج دے، اللہ کی مرضی ہے۔ ہاں، جس نے آنا ہے اس نے اپنی سچائی کی دلیل خود دینی ہے۔ یہ خلیفہ رابع صاحب کا فرمان موجود۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے جماعت احمدیہ کا، میں بھی احمدی ہوں، مرزا صاحب کا فالور ہوں، تو میرا ایمان ہے کہ اللہ جب چاہے، جس وقت چاہے، نبی کی ضرورت ہوگی اللہ بھیجے گا، اور بھیجتا رہے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ باقی ویسی کوئی بات جماعت احمدیہ میں نہیں ہے کہ وہ کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو نبی آئے گا، سب سے بڑی مخالفت
یہ جماعت احمدیہ کے علماء ہوں گے اس کے. یہ بات ذہن میں بٹھا لیں. جماعت احمدیہ کے علماء سب سے بڑے اس کے مخالف ہوں گے. جیسے آج سرکاری مسلمان ہمارے مخالف ہیں، مرزا صاحب کے مخالف، سیم اسی طرح جماعت احمدیہ، بلکہ 2 قدم آگے ہی کر لو، جماعت احمدیہ ان کے مخالف ہوگی. لیکن یہ جو چمبا صاحب تو چیمہ صاحب، میں احترام ضرور کرتا ہوں، لیکن میرے نزدیک ایسا کوئی پیغام نہیں ہے ان کے پاس. یہ صرف کہہ رہے ہیں ہمیں مان لو کہ ہم اللہ کے رسول نبی ہیں یا ہم اللہ کے مجدد ہیں. ہمارے پاس پیغام تو کوئی نہیں ہے. پیغام مرزا صاحب والے ہی ہے، صرف ہمیں مجدد مان. میری سمجھ سے ان کا پیغام بالا تر ہے. میں مرزا صاحب کو نہ دیکھا نہ سنا، ان کے دعوجات سنے، قرآن پڑھا، مجھے ان کے دعوجات قرآن سے مل گئے. اور مرزا صاحب کی مجھے ایک بات پر ان کی پوری تعلیم کا پتہ چل گیا. جو لوگ ماشاءاللہ علمی لوگ ہیں، کتابیں پڑھ کر مجھے کہتے ہیں تو پڑھی نہیں. اس شخص نے یہ جو فرمایا، یہ علم اور عقل کی بات ہے، ہر بندے کے لیے نہیں ہے. مرزا صاحب نے فرمایا کہ میں اس قرآن سے ایک نقطہ نہ نکالنے آیا ہوں نہ بڑھانے آیا ہوں. تو یہ واضح ہو گئی مرزا صاحب کی تعلیم کہ ان کی تعلیم اسلام، شریعت محمدیہ یعنی قرآن ہی ہے. تو جب آپ کو قرآن کا معلوم ہے تو مرزا صاحب کی تعلیم ہی وہی ہے. باقی مرزا صاحب کے کوئی واقعات ہیں، کوئی حالات ہیں، وہ اس کا میرے دین کا کیا تعلق ہے؟ وہ میرے ایمان کا حصہ ہی نہیں ہے. ان کے ساتھ جو واقعات ہوئے، کوئی اللہ نے کلام کیا، کوئی ایسی بات کی، وہ میرے ایمان کا حصہ تھوڑی ہے. میرے ایمان کا حصہ صرف شریعت ہے. وہ مرزا صاحب کی میں ایک ایک نقطہ مانتا ہوں، اور وہ وہی ایمان ہے. قرآن سے باہر ایک نقطہ بھی نہیں ہے، نہ مرزا صاحب نے دیا ہے نہ میں مانتا ہوں. جزاک اللہ. یہ آپ نے غلط بیانی کی ہے. مرزا طاہر صاحب بھی کہہ رہے ہیں تم مر جاؤ گے، تمہاری نسلوں کی نسلیں مرتی چلی جائیں گی، تم کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھو گے، اب ہماری خلافت چلے گی. انہوں نے تو کہا نبی تو کسی نے آنا ہی نہیں، ایک ہی کی پیش گوئی تھی، وہ آ گیا. مرزا مسرور صاحب بھی کہتے ہیں کسی نے سوال کیا کہ بھئی نبی آپ کے، انہوں نے کہا کہاں لکھا ہے نبی آئے گا کوئی؟ بس مرزا صاحب آ گئے، اب اس کے بعد کسی کی ضرورت نہیں. ہماری خلافت چل رہی ہے، ہماری کمیٹی ہم نے بنا دی ہے. وہ ایک مرزا فوت ہوگا، اس کی جگہ پھر کمیٹی اجلاس کرے گی، نیا خلیفہ بنا دے گی. اب کسی کی ضرورت نہیں ہے. جب خلافت نے قیامت تک چلنا ہے، 1000 سال تک، تو پھر کسی اور کی تو ضرورت نہیں ہے. آپ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں کہ جی نبی جاری، وہ تو نہیں مانتے. نہ خلیفہ مرزا مسرور صاحب کہتے ہیں، نہ مرزا طاہر صاحب کہتے ہیں. دوسری بات کہتے ہیں جمبا صاحب نے صرف یہ کہا مجھے مان لو، یہ بھی آپ کی غلط بیانی. نہ آپ نے کبھی مرزا صاحب کو پڑھا، نہ جمبا صاحب کو پڑھا ہے، اپنی طرف سے آپ غلط بیانیاں کر رہے ہیں. بھئی جمبا صاحب نے پیغام یہ آ کے دیا ہے کہ یہ جو جماعت اس وقت بنی ہوئی ہے مرزا صاحب کی، یہ مرزا صاحب کی تعلیم کو چھوڑ چکی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو چھوڑ چکی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر صدی کے سر پر مجدد آئے گا. یہ کہتے ہیں نہیں، اب ہماری کمیٹی جو ہم نے بنائی ہے، ہمارے اپنے تنخواہ داروں کی، وہ کمیٹی خلیفہ بنائے گی، اب مجدد کی ضرورت ہی نہیں ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت استخلاف میں فرمایا ہے کہ خلفاء کا سلسلہ جاری. مرزا صاحب کہتے ہیں میں 13واں خلیفہ ہوں، یہ دائمی روحانی خلافت ہے، یہ قیامت تک جاری ہے. قرآن کا بھی آیت انکار ہو گیا. تو جمبا صاحب نے یہی آ کے بتایا ہے کہ آپ قرآن کا بھی انکار کر چکے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کر چکے ہیں، مرزا صاحب کی تعلیم کا بھی انکار کر چکے ہیں. آپ کو صرف یہ ہے کہ ہماری مرزائی خاندان کی گدی جو ہے یہ چلتی رہے، اور ہم یہ عیاشیاں کرتے رہیں، جان مال عزت لوگوں سے قربان کرنے کے لیے کہتے رہیں، ان سے مال اینٹتے رہیں اور اپنی عیاشیاں کرتے رہیں. خدا کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک کمیٹی جو ہے وہ خدا کی جگہ آ کے بیٹھ جائے اور کہے کہ ہم خدا ہیں، ہم نے خلیفہ بنانا ہے، اس کا مطلب ہے خدا نے خلیفہ بنا لیا؟ اس سے بڑی بدعت تو یہودیوں نے بھی نہیں کی. یہودیوں سے بھی یہ بدتر قوم ہے جنہوں نے یہ والی چیزیں نکالی ہیں، اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، مرزا صاحب کی تعلیم کے خلاف. مرزا صاحب تو صاف کہہ رہے ہیں دائمی روحانی خلافت جو ہے آیت استخلاف کے مطابق وہ سلسلہ مجددین ہے، یہ قیامت تک جاری ہے. اور جو مجدد کا منکر ہے وہ فاسق ہے، وہ آیت استخلاف سے استنباط کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں. مرزائی خلیفہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی، مجدد کو تو کبھی ماننا ہی نہیں ضروری رہا، مجدد تو کبھی آئے گا ہی نہیں، ہماری کمیٹی اب چلے گی. تو قرآن کا بھی انکار، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انکار. تو اسی وجہ سے مجدد یہی ہوتا ہے کہ جب انکار کر دیا جاتا ہے تو ہر صدی کے سر پر مجدد آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ صدی کے اندر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، دین کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو پھر نئے سرے سے مجدد جو آتا ہے وہ تجدید کرتا ہے، دین کو نئے سرے سے تازہ بتازہ کرتا ہے. اور مرزا صاحب نے یہ فرمایا
کہ اسلام کو زندہ مذہب ہونے کا ثبوت ہی ہمارے پاس ایک ہی ہے، ورنہ ہر مذہب کہہ سکتا ہے کہ ہمارا مذہب بھی زندہ ہے، لیکن ہم اس سے پوچھیں گے اگر تمہارا مذہب زندہ ہے تو کیا تمہارے اندر یہ تجدید کا نظام ہے؟ اسلام زندہ مذہب ہے اس وجہ سے کہ اس میں تجدید کا نظام ہے۔ ہر وقت ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شخص مبعوث ہوتا ہے اور دین کو نئے سرے سے تازہ بتازہ کر دیتا ہے، اور یہ مجددین کا آنا مرزا صاحب کہتے ہیں یہ اسلام کے زندہ مذہب ہونے کا ثبوت ہے، اجازت دے اللہ دیں گے تعالیٰ کے زندہ خدا ہونے کا ثبوت ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ نبی ہونے کا ثبوت ہے۔ آپ اجازت تو یہ دیں گے ساری باتوں کا انکار جماعت مرزائیہ نے کر دیا، مرزا خاندان کی گدی بنا کے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، اور اخلاقی حالت یہ ہے کہ ہر کوئی ماں بہن کی گالیاں ایک دوسرے کو نکال رہا ہے، ایک دوسرے کی ماں بہنوں کی تصویریں لگا اب کے اجازت ان کے مل اوپر جائے گند بک رہے ہیں۔ گی محترم، یہ حالت ہے مرزائیت کی، اور نہ روحانیت رہی، نہ کوئی او اخلاق رہا، ماڑی نہ ہو کوئی گئی عمال مرزیت، رہے۔ ہن اجازت تو دے دینا ہوں، آج تو نے لازمی سائن کر کے جانا ہے، مرزیت ماڑی ہے، آپ کا بات آ آپ تے گئی، تسی آپ کہندے کا ہو میری موقف گل آ چ کوئی گیا۔ بولے نا تے دوسرے نوں تانوں اور تکلیف ہو اتنا جاندی ہے، لمبا تو نہیں بولا جاتا ہاں دوسرے کی، میرے تو اتنا تسی لمبا ہن دیکھیں، لمبا کر لو۔ 14 منٹ آپ نے بات کی ہے، 14 منٹ 5 منٹ دے وچ 14 منٹ گزر گئے نے۔ نہیں 2 منٹ کی آپ نے، اچھا چلے اب 2 منٹ مجھے بھی اجازت دے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ جمعہ صاحب اس لیے آئے ہیں کہ مجددوں نے آنا تھا، جماعت احمدیہ نے مجددوں کا انکار کر دیا، اس لیے جمعہ صاحب نے بتایا کہ مجدد آئیں گے اور میں مجدد ہوں۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 صدیاں 13 صدیاں کیوں نہیں اللہ نے کوئی مجدد بھیجا ان کی جمبا صاحب کی طرح جو آ کے بتاتا کہ مجدد آئے گا، مجدد آ رہا ہے، مجدد پہنچ گیا ہے، مجدد ہے؟ کسی نے نہیں بتایا۔ اب مرزا صاحب کے بعد اب المیہ کو یاد آیا کہ میں جمبا صاحب کو بھیج دوں، وہ لوگوں کو بتا دے کہ مجدد نے آنا ہے۔ بہت بڑی زبردست عقلی اور ایمانی بات۔ دلیل آپ کے پاس ایک ہی نہیں ہے، بس صرف بات کرنے کا آپ کو شوق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تم سچے ہو تو دلیل لاؤ، دلیل ایک نہیں قائم کرتے، دلیل نہیں ہے، بس صرف مرزا صاحب کے حوالہ جات پڑھ کے آپ سناتے رہو گے۔ دلیل کا ہے؟ دلیل تو نہیں ہے میرے پاس، بس یہ میں مرزا صاحب کے بعد تم مرزا صاحب کے انکاری ہو، نعوذ باللہ مرزا صاحب کو جھوٹا مانتے ہو، میں سچا مانتا ہوں، میں کتاب پڑھ رہا ہوں۔ اور کتاب تھیوری پڑھ رہے ہو، اس کو پریکٹیکل میں ثابت کرو۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، غلط نہیں سمجھ رہے تو پریکٹیکل میں ثابت ہو جاتا، پریکٹیکل آپ کے پاس ہے نہیں ہے۔ ہم جو سمجھتے ہیں اس کو پریکٹیکل کر کے دکھا رہے ہیں، یہ دیکھو رزلٹ، کہتے ہو نہیں جمبا صاحب نے جو لکھا ہے جو میں سمجھا ہوں وہ ٹھیک ہے، اور جو آپ سمجھے ہیں وہ ٹھیک ہے تو وہ پریکٹیکل میں ثابت کر کے دکھلاؤ، دلیل قائم کرو۔ یہ دیکھو دلیل ہے نہیں ہے، بس مرزا صاحب کی کتابیں پڑھ کے ماری آنا، پھونک نہیں آنے۔ اور آپ نے آج اتنی بڑی بات کر دی کہ جمبا صاحب مجدد منوانے کے لیے آئے ہیں، اور 12 سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 1200 سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کو نہیں یاد آیا کہ میں مجدد جو بھیجنا ہے اس کو بھی بھیجوں، لوگ اس کو ایمان بھی لائیں، فاسق نہ موت مر جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا صاحب تک ایک مجدد ایسا نہیں آیا جو دنیا کی ہسٹری تاریخ میں کسی ملک، کسی شہر، کسی قصبے میں کہ جس نے دعویٰ کیا ہو جمبا صاحب کی طرح کہ میں مجدد ہوں، مجھے اللہ الہام اور وحی کرتا ہے اور مجھ پر ایمان نہ لانے والا فاسق ہے۔ ایک نہیں دکھا سکیں گے ساری زندگی، انہوں نے 50 مرتبہ مجھ سے بحث کی ہے، ایک دلیل قائم نہیں کر سکے۔ بس ابھی یہ وہی پرانا انجیکشن لیں گے اور مرزا صاحب کی کتابیں پڑھ کے پھونکی آئیں گے اور ہمیں کہہ دیں گے اتنے دیکھیں مرزا صاحب نے کہہ دیتا یہ مرزا صاحب کے کافر ہے۔ اگر آپ کو اتنی عقل ہوتی تو مرزا صاحب نے تھیوریاں بتائی ہیں، ان تھیوریوں کو پریکٹیکل میں جا کر ثابت کرتے کہ یہ سچ ہے، لیکن پریکٹیکل میں آپ ثابت نہیں ہو سکتا، نہ کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، اگر صحیح سمجھ رہے ہوتے تو آپ کو پریکٹیکل ٹھیک ہوتا، پریکٹیکل ہے ہی نہیں آپ کے پاس، تھیوریاں پڑھ کے اب لوگوں کو بتا رہے ہو میری تھیوریاں مان لو، میری مرزا صاحب نے تھیوریاں بتائی ہیں، آپ ان کو عقلی دلیل سے ثابت نہیں کر سکتے، ہم عقلی دلیل سے ثابت کر رہے ہیں۔ بالکل خلیفہ صاحب نے ٹھیک فرمایا، کوئی مجدد دعوے والا آئے ہی نہیں آج تک کہ اس نے دعویٰ کیا ہو کہ میں مجدد ہوں، مجھ پر ایمان نہ لانے والا فاسق ہو جائے گا۔ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
مرزا صاحب سے پہلے ایک مجدد دکھا دو. اسے کہتے ہیں دلیل جو آپ کے پاس نہیں ہے. ہم آپ کو بتا رہے ہیں مجدد کتنے آئے ہوں گے اللہ کو پتہ ہے. مجدد کا دعویٰ نہیں ہوتا نا, مجدد کو خود پتہ ہوتا ہے میں مجدد ہوں. وہ جب ایمانداری کے ساتھ علم کے ساتھ اللہ کے قرآن کی تعلیم لوگوں کو پیش کرتا ہے اسے مجدد کہتے ہیں. وہ دین کی تجدید کر رہا ہوتا ہے, جب قرآن کی تعلیم دے رہا ہوتا ہے اسے مجدد کہتے ہیں. اس کا دعویٰ نہیں ہوتا, آج تک ثابت ہی نہیں ہے. اس کی تعلیم کا جو وہ قرآن کی تعلیم دے رہا ہوتا ہے اس تعلیم کا انکار کرنے والا فاسق ہوتا ہے, نہ کہ مجدد کا دعویٰ کرنے والا. مجدد کا دعویٰ تو ثابت ہی نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا صاحب تک. لیکن آپ حسب معمول آپ مرزا صاحب کی کتابیں پڑھی ہیں, سناتے رہے, اور پریکٹیکل سے کہیں پریکٹیکل تو میرے پاس نہیں ہے, میں تو صرف تھیوریاں بیان کروں. میں نے مرزا صاحب کی بات کو پریکٹیکل میں جا کر آپ کو بتا دیا کہ مجدد آئے ہیں. مجدد کا دعویٰ نہیں ہوتا, نہ مجدد کو خود پتہ ہوتا ہے. وہ ایمانداری سے قرآن کی تعلیم آگے دیتا ہے, وہ دین کی تجدید کر رہا ہوتا ہے. جب وہ قرآن کی تعلیم دیتا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ دین کی تجدید کر رہا ہے. تجدید کرنے والے ہی کو مجدد کہتے ہیں. اور جب اس کا انکار کرتے ہیں لوگ, اس مجدد کا تو دعویٰ ہی نہیں ہے. اس کی تعلیم جو وہ قرآن کی تعلیم دے رہی ہے اس تعلیم کا انکار کرتے ہیں. وہ قرآن کی تعلیم ہے, اور قرآن کی تعلیم کا انکار کرنے والے کو فاسق کہتے ہیں. جزاک اللہ. پڑھو مرزا صاحب یہ کتابیں لائن بنا کے. یہ دیکھیں, یہ اپنی طرف سے بیٹھ کے نا, یہ مرزائیوں کی یہ بیماری ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھ کے فلسفے گھڑتے ہیں. کوئی مرزا صاحب کی تعلیم یہ پیش نہیں کرتے, کیونکہ یہ مرزا صاحب کو مانتے ہی نہیں ہیں. دیکھیں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ زندہ نبی وہی ہو سکتا ہے جس کے برکات اور فیوز ہمیشہ کے لیے جاری ہو. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے لے کر اس وقت تک کبھی بھی مسلمانوں کو ضائع نہیں کیا. ہر صدی کے سر پر اس نے کوئی آدمی بھیج دیا جو زمانہ کے مناسب حال اصلاح کرتا رہا, یہاں تک کہ اس صدی پر اس نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں حیات النبی کا ثبوت ہوں. یہ امر قرآن شریف سے بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کرتا رہا ہے اور کرے گا, جیسا کہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, یعنی بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا لفظ صاف طور پر دلالت کرتا ہے کہ صدی کے سر پر ایسے آدمی آتے رہیں گے جو گمشدہ مذاق کو لائیں اور لوگوں کو یاد دلائیں. یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جب پہلی صدی گزر جاتی ہے تو پہلی نسل بھی اٹھ جاتی ہے, اور اس نسل میں جو عالم, حافظ قرآن, اولیاء اللہ اور ابدال ہوتے ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں. اور اس طرح پر ضرورت ہوتی ہے کہ احیاء ملت کے لیے کوئی شخص پیدا ہو, کیونکہ اگر دوسری صدی میں نیا بندوبست اسلام کے تازہ رکھنے کے لیے نہ کرے تو یہ مذہب مر جاوے. اس لیے وہ ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مامور کرتا ہے جو اسلام کو مرنے سے بچا لیتا ہے اور اس کو نئی زندگی عطا کرتا ہے, اور دنیا کو ان غلطیوں, بدعات اور غفلتوں اور سستیوں سے بچا لیتا ہے جو ان میں پیدا ہوتی ہیں. یہ خصوصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حاصل ہے, اور یہ آپ کی حیات کی ایسی زبردست دلیل ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس طرح پر آپ کے برکات و فیوز کا سلسلہ لا انتہا اور غیر منقطع ہے, اور ہر زمانہ میں گویا امت آپ ہی کا فیض پاتی ہے اور آپ ہی سے تعلیم حاصل کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محب بنتی ہے, جیسا کہ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. بس خدا تعالیٰ کا پیار ظاہر ہے کہ اس امت کو کسی صدی میں خالی نہیں چھوڑتا. روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 470. تو مرزا صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حیات النبی کا ثبوت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو تازہ کرنے کے لیے ہر صدی کے سر پر مجدد آتا ہے. پھر کہتے ہیں دنیا کے مذاہب پر اگر نظر کی جائے تو معلوم ہوگا کہ بجوز اسلام ہر ایک مذہب اپنے اندر کوئی نہ کوئی غلطی رکھتا ہے, اور یہ اس لیے نہیں کہ در حقیقت وہ تمام مذاہب ابتدائی سے جھوٹے ہیں, بلکہ اس لیے کہ اسلام کے ظہور کے بعد خدا نے ان مذاہب کی تائید چھوڑ دی اور وہ ایسے باغ کی طرح ہو گئے جس کا کوئی باغبان نہیں اور جس کی آب پاشی اور صفائی کے لیے کوئی انتظام نہیں. اس لیے رفتہ رفتہ ان میں خرابیاں پیدا ہو گئیں, تمام پھلدار درخت خشک ہو گئے اور ان کی جگہ کانٹے اور خراب بوٹیاں پھیل گئیں.
اور روحانیت جو مذہب کی جڑ ہوتی ہے وہ بالکل جاتی رہی، مگر خدا نے اسلام کے ساتھ ایسا نہ کیا، اور چونکہ وہ چاہتا تھا کہ یہ باغ ہمیشہ سرسبز رہے، اس لیے اس نے ہر ایک صدی پر اس کی بات کی نئے سرے سے آبپاشی کی اور اس کو خشک ہونے سے بچایا۔ اگرچہ ہر صدی کے سر پر جب کوئی بندہ خدا قسم اور عادت میں داخل ہو چکی ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے اپنی سنت کو نہ چھوڑا، یہاں تک کہ اس آخری زمانہ میں جو ہدایت و ضلالت کا آخری جنگ ہے، خدا نے 14ویں صدی میں کے سر پر مسلمانوں کو غفلت میں پا کر پھر اپنے عہد کو یاد کیا اور دین اسلام کی تجدید فرمائی۔ تو مرزا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ دین کو زندہ رکھنے کا طریق ہی یہ ہے کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آتا ہے، اور اگر یہ نہ آئے تو مذہب مر جاوے۔ مرزائی کہتے ہیں نہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، مذہب مر جاوے، ساڈی گدی چلنی چاہیے، روٹی پانی ساڈا چلنا چاہیے، مرسڈیزاں تے اسی بھجیے جائیے، لوکاں دے کولوں چندے لے کے ٹھڈ بدھائیے اپنے، وہ کرتے رہیے۔ مجدد کو ہم نے نہیں ماننا، کیونکہ مجدد کو ماننے گے تو ہماری ہاتھ سے گدی چلی جائے گی۔ تو ظاہر ہے یہ جو اور اتنا ٹائم مل بڑا جائے گا انتظام جناب، کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ والا ہاتھ سے جائے گا۔ اسی مائک وجہ تھوڑا سے تو دل نہیں ہمیشہ کرتا سے تو یہی تھوڑا، ہوتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آپ آئے مائک تو کے اس سر وقت پر بھی چل فقیر رہے ہیں۔ فریسی یہی کہتے تھے کہ اور تمہیں مان لے تو جناب آپ ہمارا مائک کیا نہیں ہے، جو چھوڑیں اتنے گے، میں بڑے ٹوٹ پگڑ بیٹھ جاؤں، کے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمارا کون پھر اور کرے گا؟ جناب تو مائک اس نہیں وجہ چھوڑنا، سے وہ میں آنے ٹوٹ والے کا ہمیشہ جاؤں انکار نا، کرتے رہے، اب بھی انکار اور کرتے یہ ہیں، شارٹ اس ہو وجہ گیا، سے کہ کریکٹ مرزائی شارٹ ہو گدی کو گیا ہاتھ ہے، سے ان چڑھنا کو نہیں پیچھے چاہتے۔ بٹن بند قصر کرو، خلافت جو قصر خباثت بن چکا اور ہے، یہ وہ شارٹ کہتے ہیں کہ لگ گئی ہمارا ہے قصر پیچھے خباثت سے، جاری رہے، یہ ہم بٹن جان بند مال کرو، عزت لوگوں کی لے کے ان کی اور نہیں عزتیں چپ کریں لوٹتے گے نا، رہیں کرنٹ اور لگ یہ گیا، شارٹ بدماشیاں ہو قائم گئی، رہیں۔ یہ ہے اصل یہ مصیبت، بولتے اس رہیے، وجہ ابھی سے چپ آنے ہو والے گئی۔ کا انکار کرتے ہیں۔ اب کہتے ہیں اور کسی نے آنا ہی جناب نہیں، اور چپ کر اب جاؤ، ہماری اللہ کا مرزائی واسطہ دے خلافتی دو انہیں، گدی چپ کر قیامت تک جاؤ۔ چلتی جائے۔ ماشاء اللہ بڑے طور تار طریق دے نال سارے کلام نو پیش کر دیتا گیا ہے، بہت اعلیٰ تے بالا۔ لو جی کشمیری السلام صاحب آ علیکم گئے۔ حسین صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آ جاؤ۔ سنو حسین صاحب کی حال ہے؟ بس ستی خیرن ہے۔ گرمی زوراں تے حسین صاحب ادھر بھی ساڈے۔ میرا خیال تھوڑی جی بات۔ حسینی بھائی جی جی بسم اللہ۔ تھوڑی سی بات مجھے کر لیں، یہ جی مجھ جی سے ضرور فرمائیں فرمائیں۔ 85ویں مرتبہ بحث کر رہے ہیں۔ آپ کیا فرمائیں محمد حضرت۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا صاحب تک آپ کسی مجدد کو جانتے ہیں کہ کسی نے اعلان کیا ہو کہ میں مجدد ہوں اور مجھ پر ایمان نہ لانے والا فاسق ہو جائے گا، مجھے ایمان کر لو، اللہ مجھے الہام اور وہی کرتا ہے؟ کیا حسین کبھی صاحب ایک کوشچن سی آپ چھوٹا جا، حسین صاحب ایک کوشچن سی چھوٹا جا، جی جی اجازت ہے؟ ہاں نہیں انہاں دی گل ٹوک حسین کے تسی وچ اپنا ٹکاؤ تے ایدی اجازت اوکے جی، اوکے ہلو۔ وہ ایک گل کر رہے تے تانوں میرا خیال پسند نہیں آئی، اچھی نہیں لگی گل انہاں دی۔ حسین صاحب ایک اجازت کوشچن ہے؟ جو طلعت ملک صاحب نے کیتا ہے، مرزا صاحب کول بھی تو ہویا سی ہے کوشچن مجدد دا، جی جی بالکل۔ تو انہوں نے کیا سی مینوں 6 جڑے گزرن 11 یا 12 مینوں انہاں دے نام نہیں پتا۔ نہیں پتا؟ اصل میں بات یہ ہے پیارے بھائی، غور کریں، غور طلب بات ہے، ایمان غور سے ملتا ہے۔ بات یہ ہے کہ مجدد آئے ہیں جنہوں نے قرآن، مجدد کیا کہتے ہیں؟ دین کی تجدید کہتے ہیں۔ دین کہاں ہے؟ قرآن میں۔ اگر حسینی بھائی عین قرآن کے مطابق، یا حسینی بھائی جیسے لوگ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، رب کعبہ کی قسم وہی مجدد ہے۔ جو کسی فرقہ پرستی کے بغیر عین قرآن کی تعلیم ایمانداری سے اور علم کے ساتھ آگے دے رہے ہوتے ہیں، وہ دین کی تجدید کر رہے ہوتے ہیں، وہ مجدد ہے۔ ان کا دعویٰ نہیں ہوتا، نہ ہے، ثابت ہی نہیں ہے، دعویٰ ثابت ہی نہیں ہے۔ ابھی ان پر ایمان نہ لانے والا فاسق ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پر حسینی بھائی کوئی تعلیم ہمیں قرآن کی دے رہے ہیں اور ہم اس تعلیم کا انکار کر رہے ہیں، تو قرآن کا انکار کرنے والا فاسق ہے یا نہیں ہے؟ یہ معاملہ ہے۔ جب کوئی انسان قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، اس تعلیم کا انکار کرنے والا فاسق ہے، نہ کہ مجدد کے دعوے کا۔ مجدد کا دعویٰ تو ہے ہی نہیں، ثابت ہی نہیں۔ انہاں نوں حسین صاحب ایک حسینی بھائی منٹ دے کہا دو لے، تسی تے میرے کو ٹائم تھوڑا۔ حسینی بھائی انہاں نوں کہا لے، انہاں نوں ذرا کرا لو پہلے۔ ٹھیک ہے جی۔ جی جی مینوں حسین صاحب ایک کوشچن ہے کہ فار ایگزامپل میں اپنی بیوی دی تصویر لانا تے تہاڈے تیری کول، ماں نو یڑ آئی ہے، اور تیری میں دھی نو 14، اور تیری میں ماں نو لوڑا تے پائی، پوری گل اور تو تیری سن میں دیو نا دادی تے حسین صاحب۔ نانی نو قبراں چوں کڈ کے 14، اور حسین تیری صاحب میں کو ماں گل دی کیتی پھوتی غلط، مارا۔
ਉਹ और ਸਾਡੀ तेरी ਸਾਹਿਬ मां दे खुदे मुनाफिक दी औलाद ਖੁਦ ਤਸਵੀਰਾਂ तेरे ਲਾਣੀਆਂ पुत्रा, ਨੇ तेरा प्यो भी ਤੇ मुनाफिक ਬਾਅਦ सी। चों और लन तेरी मां दी खुदी मारा जितो तू निकले है। तेरी मां दे मम्मिया लन मारा जेड़ा तू पीता है। साहब पहले और तेरे फोटोआं प्यो दी मैं लानियां मुंड ने, मारा। बाद गांडू चों चो दे कहना भैन वे। दे लौड़िया ਵੇਖੋ ਸਰ ਮੈਂ ਗਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ तेरी मुनाफिक दी औलाद पहले फोटोआं ला के रेट लवाने हैं। इसी लायक ते ना पहले आपको पता है तू मुनाफिक है। भैन दी को सी आ फोटोआं गया ला के रेट तेरी लवाना है मां दी पहले चुत फोटोआं जितो ला तू के निकले रेट है। लवाना है तेरी बाद मुनाफिक चो दी मां कहना है दी कि चुत लोकी अपनी मां नु कह लोकी फोटोआं करे ला देने टंगा पीछे करे मेरे मोढ़े ते रखे तेरी मां दी चुत देख लो मारा हुन हुसैनी हाय साहब तेरी देख मां लो दी चुत कश्मीरी क्या साहब मैं सागी? गाल कोई नहीं कर तेरी रहा मां दी खुद ही बड़ी सौड़ी है जो सलाह रही मुनाफिका तेरी मां दी खुद ही बड़ी सौड़ी है यार जितो तू निकले है मारन दा अच्छा साग ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਰੇਟ ਲਵਾ ਰਹੇ ਸੋ मैं यवा तेरी रन ਜਿਹਦਾ मैं ਰੇਟ गाडू ਲਵਾ बना ਰਹੇ ਸੋ के ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ बोर्ड विच लाने ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੋਹਣੀ और तेरे कोलो चलो पावा मैं- एक बार तेरी बोर्ड विच पावा एक बार तेरे प्यो दी चलो। बोर्ड विच लैंड बनावा तेरी मुनाफिक कंपनी दी लैंड बना के कदी तेरे बोर्ड तेरे प्यो दी बोर्ड विच हुसैनी साहब ਵੇਖ ਲਓ कदी ਸੁਣ तेरी ਰਹੇ मां ਹੋ दी ਫਿਰ बोर्ड ਤੁਸੀਂ विच कदी तेरी हाँ। नाने दी बोर्ड विच ते तेरी धी है ते तेरी धी दी बोर्ड विच नाल तेरी बोर्ड दा भी मजा ले लवां और लन तेरी मां दे फुदे मारा रंडी मां हसदे दी मां नु के चौथा हसदा पे आए आए नहीं तो रेट कौन लवा रहा सी रेट कौन लवा रहा सी अपनी बीवी दा पक पक टिकटॉक ते रंडी दा बच्चा टिकटॉक ते पिक्चर ला के रेट कौन लवा रहा ए सी भैन दा लड़ा अपनी पे अपनी बुढ़ी दा रेट मैं लवा रहा सी टिकटॉक ते मां दी बोण विच लन पिया वे थुप पा के गा। खपज भी कर दिए ए बेगारे दा बच्चा आगो दन पे कर दे लख लाने दे बेगारे दे पुत्रा नहीं रेट रेट मैं लवा रहा सी अपनी बीवी दा टिकटॉक ते फोटो लगा के रेट मैं लवा रहा सी उस विच मैं लन पावा हाय जेड़ी बुद्धि च तू बाहर निकले है नहीं नहीं थोड़ी जी बुद्धि में लन तेरी पावा तेरी आयशा दी आयशा दी खुदी आयशा दी खुदी ठीक सी नहीं आयशा दी खुदी मैं मारा फिर आयशा दी मैं मारा आयशा दी मैं मारा तेरे तेरे जब नबी जी नु लई फिरदे हो तेरा नबी लई फिरदे हो गांडू सी